شکر گزاری اور شام اور اس کو پرستش کے لیے جو ہم کر رہے تھے قرآن عالم ناصر شاہ صاحب کے لیے جنہوں نے مجھے اپنے چرچ میں دعوت دی کہ میں آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں، اور اجاز کے لیے قرآن عالم ہے پاسٹر ریاض اور مبشر اسکندر اور آپ سب کی آمد کے لیے یہاں پر شکر گزار ہوں۔ شاہ خدا کے مقدس کلام میں سے مکاشفہ 5 باب نکالیں گے میرے ساتھ۔ مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک ہم خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھیں گے۔ میری درخواست ہوگی بادشاہ سے وہ پڑھ میں رحمت کریں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب کوئی بھی بھائی اگر پڑھنا چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 5 باب 1 آیت سے 8 آیت تک پڑھیں گے۔ اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے، اور میں سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی اور جو تخت پر بیٹھا اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ آج ہم ان مہروں والی کتاب پر تھوڑی سی توجہ کریں گے کہ مہروں والی کتاب ہے کیا جسے 7 مہریں لگا کر بند کیا، اور اس پر غور کریں گے اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ یہ کتاب ہے کیا۔ جس پر ہمارا آج فوکس ہے، اور لکھا ہے پھر میں نے ایک زوراور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا، کون اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ سوالیہ نشان آپ کی بائبل میں ہے۔ کون منادی بولیں گے؟ کون منادی کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ اور کون سا فرشتہ؟ بائبل دھیان سے پڑھا، 7واں فرشتہ نہیں ہے، ایک زوراور فرشتہ۔ کون سا فرشتہ ہے؟ منادی کہاں پر ہو رہی ہے؟ آج تھوڑی کی نا یہ ایک کلاس کی، ٹھیک ہے نا؟ منادی کہاں پر ہے؟ آسمان پر، زمین پر نہیں ہے۔ اگر زمین پر ہو تو مان لیتے ہیں کہ یہ 7واں فرشتہ ہے، لیکن زمین پر نہیں ہے، یہ آسمان پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ تخت کے سامنے۔ یہ منادی ہو رہی ہے کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، لفظ زوراور فرشتہ ہے۔ جب لفظ زوراور فرشتہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی خاص کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے جس کی بابت منادی ہو رہی ہے کہ زوراور فرشتے نے آ کر منادی کی ہے کہ کون اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے۔ عام کتاب نہیں، خاص کتاب۔ اور اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ یہ مخلصی کی کتاب۔ کون سی کتاب ہے؟ مخلصی کی کتاب۔
چھٹکارے کی کتاب، مخلصی کی کتاب۔ مخلصی کسے کہا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ جب کوئی نہ نکلا اور ہم نے اور یہودی لوگ شریعت کو اپنے اندر رکھتے اور جب شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت میں ہمیں مہر بند کتاب کی تعلق سے کچھ ملتا ہے۔ مہر بند کتاب کے تعلق سے کچھ ملتا ہے کہ مہر بند کتاب ظاہر کس کو کرتی ہے؟ مہر بند کتاب جو ہے پریزنٹ کس کو کرتی ہے؟ اور کب کتاب پر مہریں لگائی جاتی ہیں اور کب اسے بند کیا جاتا ہے؟ یہودی ہسٹری سے یہ واقف تھا، یہودی شریعت سے واقف تھا، اس لیے یہ اس بات پر رویا کی کتاب بند کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مخلصی کی کتاب تھی اور اس پر وہ رو رہا ہے۔ رو کیوں رہا ہے؟ کیونکہ یہ چھٹکارے کی کتاب ہے، آمین، اور کتاب کیا ہے؟ بند ہے۔ اور یوحنا خدا یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے کہ وہ ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن کتاب ابھی کیا ہے؟ بند ہے۔ کتاب کیوں بند ہے اور نبی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیں یہ کتاب ہے کون سی کتاب تھی؟ در حقیقت برادر برہن کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی دولت مند شخص ہے اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو پہلے اس کا گھر بناتا ہے، اور جب گھر بناتا ہے تو وہاں پر اپنے بچوں کو جب رکھتا ہے تو اس کی رجسٹری بطور گفٹ اسے دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب تھی جو آدم اور حوا کو دی گئی تھی۔ کس کو دی گئی تھی؟ آدم اور حوا کو۔ یہ عدن کی رجسٹری تھی جو اسے دی گئی، لیکن اب کیا ہوا؟ خدا کے سبب سے رجسٹری اس کے پاس نہیں رہی، بلکہ اصلی مالک خدا کے پاس پہنچ گئی۔ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچ گئی تو پھر اسے واپس جو ہے اسی آدم کو دینا چاہیے تھا جس کے ہاتھ سے یہ چلی گئی۔ تو جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا۔ بہت سی شارٹلی باتیں بیان کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے اس تعارف کو بیان کرتے کرتے کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو خدا مصر میں سے جب قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لایا وعدے کی سرزمین کے اندر، تو موسیٰ کی معرفت خدا انہیں شریعت دی۔ اس ملک میں جس میں انہیں رہنا ہے، اس ملک میں رہنے کے اصول، قانون، شرائط انہیں دیتا ہے کہ تم جب اس ملک میں جاؤ تو اس ملک میں احتیاط سے رہو۔ تو اس ملک میں جب رہو 6 دن زمین کو جوتنا اور 7ویں دن زمین کو 6 سال جو ہے وہ جوتنا اور 7ویں سال اسے کیا دینا؟ آرام دینا۔ اور بہت سی باتیں ان تک پہنچائی جاتی۔ اب اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جب تم اس ملک میں جاؤ، میرے ساتھ نکالے ذرا خدا کے مقدس کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 25 باب۔ تو خدا
کا کلام یہ ہے کہ جس ملک میں تم جاؤ، ہم سبھی جانتے ہیں 12 قبیلوں کو زمین بانٹ کر دی گئی. کتنے قبیلوں کو؟ 12 قبیلوں کو اس ملک کے اندر زمین بانٹ کر دے دی گئی. اور جب زمین بانٹ کر دے دی گئی تو خدا نے یہ کہا کہ زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے. زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے. ذرا پڑھیں گے اس کی 23 آیت، 25 باب اس کی 23 آیت. ہاں جی شاید ابار کی کتاب اس کا 25 باب اس کی 23 آیت پڑھیں گے. اور زمین ہمیشہ کے لیے بیچی نہ جائے، کیونکہ زمین میری ہے اور تم میرے مسافر اور مہمان ہو. تم میرے کیا ہو؟ مسافر اور مہمان. آگے بڑھیں گے. زمین بیچی نہ جائے. ہاں جی آگے. بلکہ تم اپنی مملکت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا. اب کیا کرنا؟ جس ملک میں تم جاؤ، جس کے مالک تم ہو، اس ملک میں ہر جگہ پر زمین کو چھڑا لینے دینا. ہاں جی. اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے، تیرا بھائی کیا ہو جائے؟ مفلس ہو جائے، غریب ہو جائے، کنگال ہو جائے. ہاں جی. اور اپنی مملکت کا کچھ حصہ بیچ ڈالے، اپنی جو اس کے ملکیت کا حصہ ہے اسے کیا کرے؟ اسے بیچ ڈالے. تو جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جسے اس کے بھائی نے بیچ ڈالا ہے چھڑا لے. اب کیا کرے؟ وہ حصہ جو بیچ ڈالا ہے اس کے بھائی نے، اسے کیا کرے؟ وہ چھڑا لے. کون؟ کوئی قرابتی قریبی رشتہ دار قرابتی اس زمین کو کیا کرے؟ چھڑا لے. چھڑانے والا ہونا چاہیے. زمین نہ بیچی جائے. اور اگر کوئی مفلس ہو جائے تو اس زمین کو کیا کیا جائے؟ چھڑا لے. اور کون ہو؟ کوئی قرابتی ہو، قریبی رشتہ دار ہو، اس کو چھڑا لے. اور جب ہم اپنے لیے خرید لے، اپنے لیے اس کھیت کو کیا کر خرید لے. تیرے چاچا کا بیٹا آئے گا، ابھی وہ تجھے کہے گا کہ میرا کھیت خرید لے. ہاں جی. یہ خرید لے. کیا کر؟ اسے اپنے لیے کیا کر؟ خرید لے. ہاں جی. تب میں نے جانا کہ یہ خداوند کا کلام ہے. اب میں اس بات کو سمجھا کہ یہ خدا کا کلام ہے. ہاں جی. اور میں نے اس کھیت کو جو انور میں تھا اپنے چچا کے بیٹے انیل سے خرید لیا. ہاں جی. اور 70 مسکال چاندی تول کر اسے دی. جی جی. اور میں نے ایک قبلہ لکھا، میں نے قبلہ لکھا اور اس پر مہر کی. اس پر کیا کر دی؟ مہر کی. اب اور گواہ سادہ الفاظوں میں ایک تمہار لکھا اور اس پر کیا کر دی؟ مہر کی. ہاں جی. اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازو میں تول کر اسے دی. اور چاندی ترازو میں گواہ ٹھہرا کر چاندی ترازو میں تول کر اس کو دی. سو میں نے اس قبلہ کو لیا، یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سربمر تھا، سربا مہر تھا. سربمور تھا. اب اس کو لکھا اور وہ آئین اور قانون کے مطابق جو سربا مہر تھا، یعنی جس پر مہر لگائی گئی تھی. ہاں جی. اور وہ جو کھلا تھا، وہ جو کھلا تھا. دو یہاں پر جو ہے کتابیں ہیں، تمہار ہیں. ہاں جی. اور میں نے اس قبلہ کو اپنے چچا کے بیٹے انمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام قبلہ پر لکھے تھے، ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے، باروک بن نیریا بن مسایہ کو سونپا. اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تاکید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے، یعنی قبلہ جو سربمر مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے، اور ان کو مٹی کے برتن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہیں. بہت دنوں تک کیا رہیں؟ اب یہاں پر کوئی سربا مہر کتاب نظر آتی جو مہر بند کتاب ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ زمین کے کاغذات.
یہ ہے کیا؟ زمین کے زمین کے کاغذات، اور اسے مہر لگا کر بند کر دیا۔ اس بات کو آپ نے سمجھا ہے۔ اگر آپ یہودی ہسٹری کو پڑھیں تو جب یہ کتاب جو سربا مہر کی جاتی، اسے مہر لگا کر بند کر دیا جاتا، جو کسی کے ہاتھ سے خریدی جاتی، پہلی بات تو یہ تھا کہ کوئی قرابتی رشتہ دار ہو وہ خریدے۔ دوسری بات، اگر کوئی اور شخص خریدتا ہے تو قریبی رشتہ دار قرابتی ایک وقت میں اگر اس کا بھائی مفلس ہو گیا ہے تو جس نے خریدی ہے اس کے ہاتھ سے چھڑا۔ اور جو اس زمین کو خریدتا اس کو وہ کاغذات دیے جاتے، اس کو وہ تمہار دیا جاتا جسے مہریں لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے سوا کوئی اور اس تمہار کو کھول نہیں سکتا۔ پہلے اسے اس کی قیمت دینی پڑتی، پھر وہ شخص اس تمہار کو لیتا اور اس کی مہریں توڑنے کا حقدار ہوتا، اس کی مہریں کھولنے کا حقدار ہوتا۔ پہلے اسے قیمت ادا کرنی پڑتی۔ یہاں پر دو تمہار ہیں، ایک یہ ہے جو کھلا ہوا ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے جو 4-5 باب میں بند ہے جسے مہریں لگا کر بند کیا۔ تو یہ دو تمہار ہیں، اور ضرور کہوں گا جسے مہریں لگا کر بند کیا گیا ہے، یوحنا سے دیکھ کر کیوں زار ہوا؟ یوحنا سے دیکھ کر کیوں زار رویا؟ کیا وجہ تھی کہ یوحنا رویا؟ کیونکہ یوحنا یسوع المسیح کی منادی کر رہا، یوحنا یسوع مسیح کو خدا کا بڑا متعارف کروا رہا، وہ اسے ہمارا مخلصی دینے والا ہے، وہ اسے ہمارا نجات دہندہ متعارف کروا رہا ہے۔ لیکن یوحنا 4 باب میں اٹھا لیا گیا، اور دیکھ رہے ہیں کوئی تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ رویا کس بات کے لیے؟ کہ میری مخلصی نہیں ہوئی، میرا چھٹکارا نہیں ہوا، کیونکہ میں تو اس بات کی منادی کر رہا تھا کہ میرا چھٹکارا ہو گیا ہے، مخلصی ہو گئی ہے، لیکن کاغذات تو ابھی بھی مہربند ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی زمین کو خریدتا اپنے بھائی کے اس حصے کو جو بیچ دیا گیا اسے وہ کتاب دے دی جاتی اور وہ لے کر اس کی مہروں کو کیا کر دیتا؟ توڑ دیتا۔ لیکن یہاں پر کتاب ابھی مہر بند ہے۔ اس بات پر وہ زار رونے لگا، میری مخلصی نہیں ہوئی، میرا چھٹکارا نہیں ہوا۔ اتنے میں 24 بزرگوں میں سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہ رو، کیونکہ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے غالب آیا۔ اب کیا ہوا؟ جب اس نے یہ دیکھا اور میں نے اس بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا، جس کی کیا ہے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ اب یاد رکھیں تو اس نے کہا، میں نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا یہودا کے قبیلے کا وہ ببر غالب آیا ہے۔
जो दाऊद की क्या है। तो अब यूहन्ना क्या करता है, यूहन्ना उस बरा को, उस बब्बर को देखने के लिए मुंह फेरता है। उसको देखने के लिए क्या करता है, क्यों भाई साहब, देखने के लिए क्या करता है, और पीछे क्या देखता है, सबा क्या हुआ, पीछे तो बब्बर नजर आना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि कौन गालिब आया है, बब्बर। लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो देखा कौन, बड़ा क्यों देखा, सबा क्यों हो, बड़ा क्यों देखा, क्योंकि लिखा है तुम्हारी खलासी बकरों और बछड़ों के खून से नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी खलासी एक बेऐब बड़े के लहू से हुई। क्योंकि पीछे तेरी कीमत खड़ी है, पीछे वो खड़ा है जिसने तेरी कीमत दी है, तेरी कीमत देने वाला। अब तेरी मखलसी हो चुकी है, अब तेरा छुटकारा हो चुका है, मत रो। दर हकीकत यूहन्ना ने ये तुम्हारा फल क्यों देखा, क्योंकि यूहन्ना कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा था। यूहन्ना किसकी नुमाइंदगी कर रहा था, कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा था। और जब इसने देखा तो उसी को तसल्ली, तो कानून क्या है, यह किस बात में लिखा है कि एक फरिश्ता आ रहा है जो इब्लीस को, एक फरिश्ता आ रहा है जो इब्लीस को कहां पर बंद कर रहा है, 1000 साला बादशाह के लिए अथाह गड्ढे में। कितने फरिश्ते आ रहे हैं, कितने फरिश्ते हैं, हाँ नहीं सर, एक रिश्ते आप रहेगा कितने, नहीं, मैंने इसलिए ये सवाल छोड़ा है ताकि आप इसे दुरुस्त कर सकें। एक फरिश्ता है किसको बांधने के लिए, जो पूरे के पूरे जो सारे फरिश्तों का जो गिराया गया उसका हाइट है, उसको बांधने के लिए कितने फरिश्ते आ गए हैं, एक फरिश्ता आ गया, ये उसकी एक औकात है। हमारा खुदा तो एक ही फरिश्ता भेजकर बैठे रहते दुनिया बदलुआ प्यारियां ऐ हो गया, जरा ना करे। अब खुदा चाहता तो आसमान पर कितने जोरावर फरिश्ते, कोई भी आ सकता था बनीनो इंसान की निजात के लिए, आ सकता था कि नहीं आ सकता, आ सकता था, मैं कहूंगा नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि फरिश्ते आपके कराबती नहीं है, फरिश्ते आपके कराबती नहीं है, क्योंकि फरिश्ते खुदा की सूरत में है, फरिश्ते खुदा की सूरत नहीं है। अब खुदा की सूरत कौन है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर, अपनी मानंद बनाया। अब ये इंसान जो बाक़यदन के अंदर था, कामिल था, जो खुदा की सूरत था, खुदा की शबीह था, खुदा की मानंद था, ये गिरा है, इसकी रजिस्ट्री गई है, इसके पेपर चले गए हैं। अब इस शख्स को जो खुदा की सूरत था, खुदा की शबीह था, खुदा की मानंद था, इसका छुड़ाने वाला, यह इसका कराबती, यह इसका बचाने वाला, उसको भी खुदा की सूरत होना चाहिए था। और लिखा करके वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने उसे कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि खादम की सूरत इख्तियार की। आपको पता है सदरक मिस्र का जो की जलती हुई भट्टी को आप देखें तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वहां पर वो फरिश्ते जिनके सुपुर्द बादल हैं, वो फरिश्ता आया होगा और खुदा से मुखातब होगा और कहता होगा कि अगर तू जो है इजाजत दे तो जमीन पर मंजर ही तब्दील हो जाए और सारे का सारा पानी, सारे का सारा बादल इसी कुएं पर बरसे और इसकी आग बुझ जाए। लेकिन खुदा ने क्या कहा, उसने कहा होगा नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं, नीचे जो मौजूद हैं
وہ میری صورت ہے, وہ میری شبیہ ہے, وہ میری مانند ہے, اس لیے میرا جانا یہاں پر ضروری ہے. آپ کو پتا ہے نا, قوم بنی اسرائیل مصر کی غلامی کے اندر تھی, رو رہی چلا رہی, پہاڑ پر ملاقات ہو گئی یسوع مسیح خدا کی موسیٰ سے, اور کہتا ہے موسیٰ میں اترا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. میں اترا ہوں, میں نے ان کا رونا چلانا بیکار لینے والوں کے سبب سے تھا جو سنا. میں اترا ہوں. یاد رکھیے, جب بھی خدا کے لوگ مشکل میں ہوتے ہیں وہ خود اترتا ہے, خود اترتا ہے. جب لوگ مصر کی غلامی کے اندر تھے وہ خود اترا, اور جب لوگ گناہ کی غلامی تھے پھر کلام مجسم ہو گیا, پھر وہ خود اترا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کا انتظام خود کرتا ہے, کیونکہ وہ فرشتوں کا یقین نہیں کرتے, اس لیے اپنے لوگوں کا انتظام وہ خود کرتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, اچھا نبی نے بھی اس کو خیال کیا, جب مدیان میں موسیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی, چونکہ 40 سال ہو گئے ہیں ملک مدیان کے اندر موسیٰ کو رہتے ہوئے, لوگ اب گراوتی, خدا کی صورت نہیں, وہ خدا کی شبیہ نہیں, وہ خدا کی مانند نہیں. آگے ادم میں کون تھا جو خدا کی صورت پر تھا؟ آدم. اور آدم کیا تھا؟ کامل تھا. جب خدا نے اسے بنایا تو کیا تھا؟ کامل. اب یہ آدم گر گیا اپنی بیوی کے سبب سے, اس کے گناہ میں شریک ہونے. اب کیونکہ شریعت یہ ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان. اب جب شریعت یہ ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, یہ شریعت دی کس نے؟ خدا نے. جب آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان تھی, تو وہ جو وادی عدن میں خدا کی صورت تھا, خدا کی شبیہ تھا, خدا کی مانند تھا, وہ کامل تھا. وہ کیا تھا؟ اب اس کامل کے لیے ایک کامل کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آنکھ کے بدلے آنکھ تھا تو دانت کے بدلے دانت ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آدم کے بدلے جانور ہو؟ آدم کے بدلے تو پھر آدم کو ہی ہونا چاہیے, اور آدم کامل تھا باقی عدن کے اندر, اس لیے اس کے لیے بھی کامل آدم ہی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ قرابتی تو ہونا قریب. تو بات کو سمجھنا ہے. اب جانور کی قربانی کیوں دی گئی؟ آدم کی گراوٹ کے بعد جانور کی کیوں قربانی دی گئی؟ یہ بھی بات سمجھ لیں. اچھا, اور کوئی بتا سکتا؟ چلو میں آپ کے لیے اسے آسان کر دینا چاہتا ہوں. کسی آپ بھی جانور کی نہیں دی, شپاؤں کی دی. کیوں دی گئی؟ کیونکہ 2 لتا دے 4 والے لتا والے دے وچ کچھ ہوئے. کیا 2 ٹانگوں والے اکیلا تھا, لیکن